حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر نکلے اور اس وقت جب کہ درختوں کے پتے گر رہے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے 2 ٹہنیاں پکڑی اور اسے ہلایا تو اسے پتے گرنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تو میں نے کہا جی حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کہ جب عبد مسلم یعنی مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہ ایسے ہی گرا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی گناہ ایسے ہی گرا دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو۔ ہم کلام کس طرح ہوگا؟ یعنی نماز کو خشوع اور وضو کے ساتھ پڑھا کرے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے تو میں سوچنے لگا، تو آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور خشوع اور وضو کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی وضو بھی صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، وضو بھی صحیح طریقے سے کیا، اس کے بعد رکوع، سجدہ اور قیام بھی صحیح طریقے سے کیا، تو اس کے گناہ ایسے ہی گریں گے جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، جس طرح کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب موسم سرما ہو اور درخت سے پتے گر رہے ہوتے ہیں، اس طرح انسان کے گناہ انسان سے گر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب انسان یہ نماز صحیح طریقے سے پڑھے۔ لیکن جب یہ صحیح طریقے سے نماز کو پڑھے گا نہیں تو یہ نماز اس کے لیے روز قیامت ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اور یہی نماز کل قیامت کے دن اس بندے کے خلاف کھڑی ہو جائے گی کہ جس نے اسے ضائع کیا اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ضلالت سے بھی بچائے، اور اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔